نہیں ہے نا کہ بچوں کی لوکیشن ٹریس نہیں ہے, وہ ATS کی سپرویژن میں بچوں کی لوکیشن ٹریس ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی ہے, وہ نہیں ہو رہا ہے, اس میں تاریخ پہ تاریخ ڈل جاتی ہے. جب لوکیشن ٹریس ہو, آپ کو پتا ہو بچے کہاں لے رہے ہیں, وہاں سے پک کر کے کورٹ میں لے کے آنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی ہے. جو ٹائم دیا جائے گا اس پہ اسٹیٹ باؤنڈ ہوگی, وہاں کے ادارے باؤنڈ ہوں گے کہ بچوں کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے, ان کے سامنے لے کے آیا جائے. اور وہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے, اس میں یہ کوئی دو انڈین نیشنلز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے. ان میں وہاں کی کورٹس جو ہے وہ بہت سمجھدار ہیں, وہ سمجھداری سے کام دیں گی اور انشاءاللہ تعالی نظر بھی آئے گا. نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے, جو CP ہوتی ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹ پروڈکشن آرڈر ہوتے ہیں, وہ اسٹیچر بھی بندہ ہو تو اس کو بھی لے آتے ہیں, پروڈیوس کرنا ہوتا ہے, وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ والا ہفتہ بڑا ہیپننگ ہوگا, اور الحمدللہ اس کا اسٹارٹ ہو چکا ہے, اور آگے انشاءاللہ تعالی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوں گی. انصار برنی ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے کچھ اداروں کو خطوط لکھے گئے ہیں. خطوط میں ممکنہ طور پر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, اور اس کے بعد پھر غلام حیدر کو خاص طور پر گاؤں سے یعنی کہ جیکوباد سے دوبارہ کراچی بلا لیا گیا ہے. کچھ اور ہونے والا ہے, ایک دو دن میں مزید بڑی اہم پیش رفت ہوگی. تو یہ ساری چیزوں کو لے کے ہم بات کریں گے, آپ سب کے سامنے رکھیں گے. آپ کچھ اگر نئے سوالات ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے, تو وہ آپ اپنے کمنٹ جب بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ سوال لازمی رکھا کریں, تاکہ ہمیں مزید آپ کو چیزیں سمجھانے میں, بتانے میں, اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں ساری چیزوں میں آسانی رہے. دیکھیں شاید بھائی, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے. سب سے پہلے تو برنی صاحب ہیں, میں پھر وہی کہوں کہ ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. سیکنڈلی کہ برنی صاحب واحد ایسا نام ہے کہ جن کی وجہ سے یا جن کے کہنے پہ جو ایک اسٹیٹ لیول پہ ڈیڈ لاک سامنے ہمیں دیکھنے کو ملا پچھلے 6 ہفتوں سے, تو وہ انیشلی طور پہ ختم ہو جائے گا. ہمیں پوری امید ہے, کیونکہ یہ واحد ایسا نام ہے جس پہ اعتبار دونوں اطراف کی حکومتیں بھی کرتی ہیں اور ادارے بھی کرتے ہیں, پھر چاہے وہ سویلین ہوں یا پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے, اور ان کی اویلیبلٹی ہمارے لیے میٹر کرتی تھی, وہ بھی خوشائن بات ہے. اور آگے ان کا جو پرسنل دلچسپی ہے اس کیس میں, وہ بھی ہمارے مزید کام آ سکے گی. جہاں تک غلام حیدر کے انڈیا میں لٹیگیشن میں جانے کی بات ہے, تو یقیناً اس سے بہت زیادہ ہمیں ہیلپ ملے گی, کیونکہ بچے دیکھیں پاکستانی نیشنل ہیں, اور پہلے دن سے میں ایک بات کہتی ہوئی آ رہی ہوں کہ لا فلیکسیبل نہیں ہے پاکستانیوں کے حوالے سے انڈیا میں, اور انڈیا کے حوالے سے پاکستان میں. تو یقیناً قانون کا ڈنڈا ضرور چلے گا, جو کہ اس وقت ابھی اٹھا نہیں ہے. جب وہ وہاں پہ لائر کیس فائنلی فائل کر دیں گے, تو یقیناً وہاں کی جو جوڈیشری ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ یقیناً اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرے. تو اچھا, کیونکہ وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے جی جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ سب کو ماننا پڑے گا, یعنی کہ انڈین کورٹ جو فیصلہ کرے گی سب کو ماننا پڑے گا. تو فیصل بھائی, انڈین کورٹ کا چونکہ پہلے تو اس کو ضمانت پر رہا کر دینا, اب دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی حوالگی کا 3-4 آپشن ہے نا. جیسے اگر بچے فوری طور پر کسی بھی صورت اگر حوالہ نہیں ہو سکتے, تو پھر غلام حیدر سے میٹنگ کروانا مسٹ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو وہ اگر آپشن مل جاتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کورٹ کی اجازت کے بعد غلام حیدر کو وہاں آنے دے گی, اور ان کے بچے جو ہے وہ ان سے فریلی جو ملاقات کر سکیں گے, مل سکیں گے اپنے باپ سے؟ جی کورٹ اگر بلائے گی تو پھر اسٹیٹ کو یہ ڈائریکشن بھی دے گی کہ ان کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے. بالکل صحیح. کیونکہ آلریڈی آپ کو پتا ہے یوٹیوب پہ بیٹھ کر کافی سارے لوگوں نے ان کو ڈائریکٹ نام لے کے تھریٹ بھی کیا ہے کہ اگر آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے, وہ ہو جائے گا. اس میں کچھ یوٹیوبرز بھی شامل ہیں اور کچھ وکلاء بھی شامل ہیں جن کی طرف سے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آئے, اور جس خدشات کا اظہار ہم آلریڈی کر چکے ہیں برنی صاحب کے آگے بھی, اور جو لیٹرز لکھے گئے ہیں اس حوالے سے بھی. جی اگر وہاں پہ غلام حیدر کوئی پلی فائل کرتے ہیں, وہ تو انہوں نے ابھی تک کی نہیں ہے, تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن جب وہ کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ کارروائی کریں گی, کیوں نہیں کریں گی. ابھی تک تو ہمیں انڈیا کی عدالت میں اے پی سنگھ ہی نظر آیا ہے, یعنی اگر اے پی سنگھ کی اگر ہم بات کریں تو وہ ون سائیڈڈ گیم ہے ابھی تک. تو دوسری طرف سے تو کوئی ابھی تک کسی قسم کی نہ کوئی اپلیکیشن فائل ہوئی ہے, نہ کوئی جو ہے وہ لائر ہائر ہوا ہے.
حالانکہ آپ نے کوشش کی تھی اور بڑی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کی تھی, اور اس کا جو اینڈ ہوا وہ ہم سب کو پتہ ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اب جو کام ہو رہا ہے نا وہ بہت سیریس نوٹ پر ہو رہا ہے. اب کوئی پرسنل لیول پر جا کر کوئی کسی کو یہ کہہ کر کہ تم لوگ جو ہے وہ ہیلپ نہیں کر رہے, یا اب یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اٹس اے ویری سیریس نوٹ ناؤ. اور برنی صاحب کے لیے اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرنا, ان کی پوری ہسٹری ہے اس حوالے سے, تو دیر از اے ڈفرنس, دیر از اے بگ ڈفرنس. سر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انصار برنی صاحب جس طرح سے انڈیا میں ان کے ریلیشنز ہیں, جس طرح سے انڈیا میں ان کے تعلقات ہیں, اور لیگل ٹیم پہلے سے ہی وہاں پر ان کی موجود ہوتی ہے, ان کے لنکس ہیں. آپ نے خود ہی بتایا کہ وہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے کالز ملا دی تھی, اور ایک جو اس طرح کا ایک سلسلہ بن گیا تھا کہ جیسے بڑا کمیونیکیشن جو ہے وہ گیپ بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جو برج بنانا تھا انڈیا اور پاکستان کا, جو ایک گیپ تھا وہ فل نہیں ہو پا رہا تھا. ایک بہت بڑا گیپ فل ہوگا اس حوالے سے, اور یہ ایک ایسا برج ہوگا جس کے دونوں اطراف موومنٹ ایزی ہو جاتی ہے. اور ہیومینٹی گراؤنڈز پہ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے یا کسی بھی چیز کے لیے اپلائی کریں گے تو چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. اور یہ کیس کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے مین اسٹریم میڈیا میں بھی, اور جب آ جائے گا عدالت کا کوئی نہ کوئی ڈیسیژن آ جائے گا, سو اٹ وڈ بی ڈیفینیٹلی ایک ایسا ہمارے پاس طریقہ کار ہوگا کہ جس کے ذریعے حیدر بھائی کے لیے انڈیا جانا, اپنے بچوں سے ملنا, اٹس کوائٹ ایزی ایز کمپیئر ٹو دیٹ جو ہم پہلے کہتے رہے ہیں کہ وہ اپنے طور پر ویزا اپلائی کریں یا وہ کسی اور حوالے سے ویزا اپلائی کریں. ایک بڑے نام کا اس کیس کے ساتھ جڑ جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں بھی یہ چیز آئی, دنیا نیوز چینل پر, باقی نیوز چینلز پر بھی یہ چل رہی تھی کہ جس میں باقاعدہ طور پر یہ آ رہا تھا کہ انصار برنی کے صاحب کے پاس غلام حیدر پہنچ گئے, اور دوبارہ سے وہ پوری ڈیٹیل میں وہ چیز لکھی ہوئی آ رہی تھی. سو اٹس اے ویری گڈ سائن کہ ایک بڑے بندے کا جب بھی کسی کیس کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو وہ ہائی لائٹ بن جاتا ہے, وہ ایک ٹکر بن جاتا ہے اور بہت بہتر ہو جاتا ہے معاملہ. اب جب فردر ہم بات کریں گے کہ وہاں پر کورٹ کا کیا ڈیسیژن آئے گا, تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہی بات جو ہے وہ انصار برنی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی طرح سے غلام حیدر صاحب کے سینے کے ساتھ ان کے بچوں کو لگنا ضروری ہے, کم از کم باپ کا احساس, کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے she tried, وہ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ میں غلام حیدر کا جو ایک خاکہ رہ گیا ہے بچوں کے ذہن میں اس کو کسی طرح سے ختم کروں, اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو سکتی ہے بیکاز بچوں کی شاید میموریز اس طرح کی نہیں ہوتی, اور وہ آلریڈی 4 سال سے باہر سعودی عربیہ میں رہ رہے تھے, تو وہ کہیں نہ کہیں اس چیز میں کامیاب نہ ہو جائے. تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ملاقات اور بات یہ کروانا جو ہے وہ بچوں سے اس کے باپ کا سب سے ضروری ہے, اور اگر یہ ہمیں ایکسیس مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی. نہیں فیصل بھائی ایک بات میں بتاؤں, یہ جو بات ہے نا کہ بچوں کی رضامندگی ہوگی کہ وہ باپ سے ملنا چاہیں تو پھر وہ مل سکتے ہیں, ادروائز نہیں مل سکتے. یہاں ایسا نہیں ہوگا, یہاں جو باپ کا حق ہے نا وہ باپ کا حق کوئی بھی نہیں چھین سکتا. بچے مثال کے طور پر کنورٹ ہو چکے ہیں تو اس کے باوجود کیا باپ کا حق اس کا ختم ہو جائے گا؟ میٹنگ نہیں ہو سکتی, ایسا ہرگز نہیں ہے. معاملہ اصل میں یہ ہے کہ یہ بات اجازت دے گی جب کہ بچوں کی باپ سے ملاقات کرائی جائے, وہ کورٹ کرائے گی. اگر کوئی نہیں بھی چاہے گا نا کہ ان کی ملاقات نہیں ہو یا بچے باپ کو پہچاننے سے انکار کریں گے, ملنا نہیں چاہتے, تب بھی میٹنگ ہوگی. اب جو غلام حیدر کا دعویٰ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, وہ کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ دیکھیں وہ والی بات کہ اسکول جانے سے پہلے, اسکول جانے کے بعد, اس کے بعد دن رات جس طرح ان کی گفتگو ہوتی تھی وہ پہچاننے سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ تو اس کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ چونکہ جو ویڈیوز ہے غلام حیدر کی ابھی تک بچوں تک پہنچتی نہیں ہے, اس کو ان کو دکھایا نہیں جاتا. اگر ان تک یہ پہنچ جائے بچوں تک تو یقیناً وہ بچے کیوں نہیں پہچانیں گے, وہ مسلسل رابطے میں ہوتے تھے اور کبھی دور کیا ہی نہیں ہے سیما کی طرف سے بھی اس وقت جب یہاں تھی پاکستان. یہ تو بعد میں جب وہاں گئی ہے تو اس کے بعد سارا یہ کانڈ ہوا ہے, سب چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. ہاں شاہد بھائی بہت شکریہ. اس میں آپ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ جواب دیتی ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے دعووں کی بات کی کہ کچھ لوگ یوٹیوب پہ آ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. یہ واقعی کنویں کے مینڈک ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے چل کیا رہا ہے, دنیا کس طرف جا رہی ہے, بس باہر آ جاتے ہیں اور کچھ بھی آ کے کہہ دیتے ہیں. تو ان کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے. یہ کنویں کے مینڈک بننا بند کریں. آج کل ایڈوانس دور ہے اور کوئی بھی دعویٰ کرنے سے پہلے وہ
1000 बार सोचें, ये बाउंस बैक भी हो सकता है और इससे उनकी ही क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट होगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि मिलने नहीं दिया जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपको पता है यहाँ जो कराची में माइनर बच्ची का केस हुआ था, बच्ची मना कर रही थी मैंने नहीं मिलना, तो हमारे जो सलाउद्दीन पवर साहब थे उन्होंने एक ग्रेड 17 की जज को भी साथ भेजा था कि पहले वो काउंसिल करेंगी, उसके बाद पेरेंट्स की मीटिंग होगी और पूरी मीटिंग में वो साथ रहेंगी। ऐसा ही था जब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी में गई थी, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वहाँ की जो अदालतें हैं, आला अदलिया है, वो पेरेंटल राइट को जो है गुलाम हैदर के वो डिनाई कर दे और मीटिंग करवाने से मना कर देंगे, हाँ जी बच्चे मना करें। ऐसा नहीं है, बच्चे सारे 10 साल से छोटे हैं, माइनर है, उनकी कंसेंट मैटर नहीं करती है। और बाप अगर ये दावा करता है कि मेरी मीटिंग कराई जाए तो ये मीटिंग कराई जाएगी। अगर उसमें बच्चों की काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है तो वहाँ की अदालतियाँ वहाँ पे किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की भी सर्विसेज ले सकती हैं या फिर वहाँ के फैमिली जज की भी सर्विसेज ली जा सकती हैं कि उनको इस ड्यूटी पे लगाया जाए कि वो बच्चों की काउंसलिंग करें और बच्चों की मुलाकात कराई जाए। उसमें सीमा रेजिस्ट कर सकती हैं क्योंकि 4 साल से ज्यादा का अरसा फिजिकल कस्टडी उनके पास रही है बच्चों की, तो ये चीज गुलाम हैदर के फेवर में जाएगी क्योंकि जो इस तरह फिर वो चाइल्ड कस्टडी के केसेस में जो एक गाइडलाइन दी जाती है, अगर बच्चे ज्यादा अरसा माँ के पास रहे हैं तो एक चांस होता है कि वो बाप के खिलाफ बच्चों की ब्रेन वॉशिंग कर दे, तो उस फैसला देते वक्त, मीटिंग करवाते वक्त इस चीज को कंसिडर किया जाता है। तो जब ये प्रोडक्शन की भी जो भी सीपी वगैरह होती है तो वहाँ पे भी ये गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। वो चाइल्ड कस्टडी का केस तो है ही नहीं है, सीधा सीधा कैसे बाप मिलना चाह रहे उसकी मुलाकात कराई जाए, वो हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और वीजा में अगर कोई रुकावटें हुई तो वो भी हमें यकीन है कि इंडियन स्टेट है वो दूर करेंगी।